بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب سمجھنا شرعی اعتبار سے اس کا حکم کیا ہے؟ تو یاد رکھیں کہ علم غیب صرف باری تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، اور اس صفت میں کوئی بھی نبی یا کوئی مقرب فرشتہ یا کوئی ولی اللہ کا ولی اللہ کے ساتھ شریک نہیں۔ دوبارہ سنیں، علم غیب جو ہے یعنی علم غیب صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا خاصہ ہے۔ اس صفت کے اندر نہ کوئی نبی، نہ کوئی مقرب فرشتہ اور نہ کوئی اللہ کا ولی اللہ کے ساتھ اس صفت میں شریک ہو سکتا ہے، کوئی بھی شریک نہیں ہے۔ بلکہ اگر کوئی شخص کسی بھی غیر اللہ کے لیے، غیر اللہ کیا ہے؟ ماں سوائے اللہ سب غیر اللہ ہے، اللہ سے سوا جو کچھ بھی ہے وہ سب کچھ غیر اللہ ہے۔ بعض لوگ غیر اللہ کی تعریف مختلف انداز میں کرتے ہیں کہ بھئی ولی تو غیر اللہ نہیں ہے، نبی تو غیر اللہ نہیں ہے، فلاں تو غیر اللہ نہیں ہے۔ نہیں، ماں سوائے اللہ ہر چیز، ہر ایک انسان ہو، فرشتہ ہو، جن ہو، حجر ہو، شجر ہو، فجر ہو، وہ غیر اللہ ہے۔ اور اس علم غیب کے ساتھ فقط ایک اللہ تعالیٰ کی ذات متصف ہے، یہ اللہ کا خاصہ ہے۔ اور اگر اس نے اپنے کسی بندے کو یا اپنے اللہ کے اپنے کسی ولی کو یا اپنے کسی پیغمبر کو علم دے دیا ہے تو اب وہ علم غیب نہیں رہا۔ غیب کہتے ہی اس کو ہے وہ جو سب سے چھپا ہوا ہو اور اس کا علم صرف اللہ کی ذات ہو۔ لہذا علم غیب کا دعویٰ دار کوئی بھی نہیں ہے، نہ اس دنیا میں ہے، نہ آج سے پہلے کوئی تھا، نہ آج کے بعد کوئی ہوگا۔ اور اگر کوئی اس عقیدے کے اندر اللہ کی ذات کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک کرتا ہے تو علماء نے اس شخص کے متعلق لکھا ہے کہ یہ شخص شرک کا مرتکب ہے، یہ شرک کا اقرار کرنے والا شخص ہے، اور یہ سا آدمی مشرک ہو جاتا ہے جو نبی کے لیے علم غیب کے ثبوت کا دعویدار ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔